حضرت ابو الحسن نوری فرماتے تھے جو شخص وقت کا ادب نہیں کرتا وہ غضب کا مستحق ہوتا ہے۔ ایک اور خاص نکتہ ہے اس میں، ایک وقت آپ کو ملا ہوا ہے، ایک محفل، ایک قربت ملی ہوئی ہے، اس ساری چیزوں کا اگر ادب نہ کیا تو پھر غضب کا مستحق ہوتا ہے وہ بندہ، کیونکہ ایک طرف تو اس کی رحمت وہ لارے مار رہی ہے، سمندر سے خوشبوئے توحید پھیل رہی ہے، میں اس طرف نہیں جاتا پھر بیان رہ جائے گا، یہ مشکل ہوتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو جب وہ پیار کا وقت ہے وہ خاص ایک جام کا وقت ہے، جام تقسیم ہو رہا ہے، تو وہ کسی نے جام اگر مس کر دیا اس کے بعد پھر ساری رات بیٹھ رہے، دور تو چلا گیا۔ یہ ساری زندگی کی میں نے مثال آپ کو دی ہے کہ زندگی میں ایک وقت ایسا ملتا ہے کہ سب کچھ اس میں ہوتا ہے، وہ وقت مس ہو گیا تو پھر بس مقدر ہے اس پہ بیٹھ کے روئے، کیونکہ اس کے نفس نے اس کو تباہ کر دیا ہے، وہ نفس کی مار کھا گیا۔ ایک ایک قدم پہ شیخ دیکھتا ہے کہ اس کا جو پاؤں اٹھ رہا ہے اس کی نیت کیا ہے، اس کے پاؤں کی آہٹ کیا کہتی ہے، اس کی دل کی دھڑکن کیا کہتی ہے، اس کا دماغ کیا سوچتا ہے، اس کا مقدر کیا لکھ کے بتا رہا ہے۔ ساری چیزیں دیکھ کے ساروں کو اکٹھا کر کے ایک نقطے پہ وہ لا سکتا ہے، وہ لانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، پھر بھی جو نہ سمجھے پھر وہ اس کو آگے ہی لگا دیتا ہے۔ اس کو کیا غرض ہے؟ جناب نے خاص رازوں میں سے یہ بھی بتایا تھا کہ اگر ایک جاتا ہے تو جانے دو، اس کے بدلے میں 10 گوہر نایاب ملیں گے۔ اب ایک گوہر، ایک ہیرے، ایک عام پتھر پہ اتنی پالش کرنے کا شوق، اتنی پالش کہ شاید اس میں ہماری شکل نظر آ جائے، لیکن وہ سلپ ہو کے پتھر سنگریزہ کبھی ادھر جاتا ہے کہ ادھر جاتا ہے، اس سنگریزے کا مقام یہ ہے اس کو وہاں پھینکتے ہیں جہاں سے لوگ چلیں اور سلپ نہ ہو، بس اتنا فائدہ وہ دے گا۔ لیکن اسی پہ اس کے گرنے سے اس نے افسوس کیا تو اس کو یہ نہیں پتا کہ ان پتھروں میں ایک پتھر ہیرا بھی ہوتا ہے۔ تو اس قسم کے اگر 10 ہیرے تراشنے کو مل جائیں تو کون ایک عام سنگریزے کو تراشے؟ لیکن پھر بھی جو کمر توڑ محنت کر کے، گردن توڑ محنت کر کے اس چکر میں ہے کہ سنگریزہ بھی شکل دکھائی دے، تو پھر بھی جو نہ سمجھے اس کے لیے میں پھر بھی دعا کروں، چاہے خواتین میں ہو چاہے آپ مردوں میں، میرے لیے تو برابر اس لیے ہے کہ طالب المولا مرد ہوتا ہے، ایک دنیا کا طالب وہ عورت، آخرت کا طالب وہ مخنث، اور اللہ کا طالب ہو المذکر، وہ مذکر ہوتا ہے۔ تو جو اگر اللہ کی آپ طالب ہیں آپ مذکر ہیں، یہ بھی مذکر، اور اگر یہ مرد ہو کے کسی اور چیز کے طالب ہیں تو یاد یہ مؤنث ہیں یا یہ مخنث ہیں۔ یہ یاد رکھو کہ اگر تراشا جا رہا ہے تو پھر آپ کو ٹکنا پڑے گا، کیونکہ تراش خراش کٹنگ میں پتھر اچھلتا ہے، دوڑتا ہے، ادھر ادھر جاتا ہے، کیونکہ جب تک وہ بدصورت ہوتا ہے وہ دوڑتا ہے، اور جب وہ صورت میں مکمل اس کو جوہری تیار کر دیتا ہے اب وہ نہیں دوڑتا، کیونکہ اب اس کی مرمت پوری ہو گئی ہے، اب وہ قابل دیدار ہے، یا کسی کے ہاتھ میں ہوگا یا کسی کے ناک میں ہوگا یا کسی کے کان میں ہوگا، نہیں تو کم از کم کسی کے گلے میں ہوگا، اور گلا وہ جگہ ہے جو قریبے رگے جان وہ رہتا ہے، یہ ہیرا وہاں آ کے وہاں رہتا ہے۔ تو اگر ٹک گیا ہاتھ میں تو بن گیا ہیرا، سلپ ہو گیا سنگریزہ، اگر پاؤں کے نیچے ٹک گیا تو گلے میں۔ اتنی اہمیت کی باتیں ہیں، یہی سیکھنے کے لیے آئے اور اسی کے لیے کوشش ہے اور اسی پہ، لیکن نیت صاف، ذرا سی منافقت محبت میں آ جائے، ذرا سی تو محبت کو پلید کر دیتا ہے۔ جناب اس کی مثال یہ دیتے تھے کہ پورا ایک گلاس آپ کو پانی کا دیتے ہیں، صرف ایک ہلکی سی بوند پیشاب کی اس میں پھینک دیتے ہیں،
کیا پانی پاک ہوگا؟ گھڑے میں، جگ میں پلید کیوں؟ سارا پانی ہے، بہت تھوڑی سی پیشاب کی بوند ہے، لیکن گلاس سارا تباہ و برباد ہو گیا۔ آپ میں 99% اگر محبت ہے، لیکن 1% بھی اگر منافقت پائی جائے تو آپ 99 ہونے کے باوجود بیکار ہیں۔ اور اگر 100% آپ پیور ہو گئے، 1% بھی منافقت نہیں، پھر آپ 100% یعنی کامیاب ہو گئے۔ تو 100% جو پیور ہوتا ہے وہی 100% کامیاب ہو گیا۔ تو جو وقت کا ادب نہیں کرتا وہ عذاب کا مستحق ہوتا ہے۔ پھر حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو شخص ادب چھوڑنے کی رخصت حاصل کرتا ہے وہ جہاں سے آیا وہاں لوٹ جاتا ہے۔